پیشن گوئی کا مقصد کیا ہے. یعنی جیسے آپ نے سوال کیا تو اس سے یعنی یہ کوئی بے مقصد چیز ہے یا یہ کوئی با مقصد چیز ہے. تو اس کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پیشن گوئی کا مقصد بنتا ہے کہ جب کوئی مایوس کن حالات ہوں تو آپ کی امید قائم رہے. اور ظاہر ہے اگر وہ کسی نجومی کی پیشن گوئی ہے تو اس کو اگر آپ مانیں گے تو آپ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نجومی کی بات کا یقین کیا اس نے میری لائی ہوئی بات کا انکار کیا, اس پر اس کا یقین نہیں ہے. تو یہ جو نجومی پیشن گوئی کرتے ہیں, جو اس طرح کے لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں, ان پر پیشن گوئیوں کی یقین کی بات نہیں ہو رہی ہے. پیشن گوئی یعنی مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دینا. وہ خبر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے تو وہ ایک حتمی بات ہوتی ہے. جیسے یہ کہ قیامت ہوگی, پیشن گوئی قرآن نے کی ہے, قیامت ہوگی. مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے, پیشن گوئی ہے. اس کے بعد حساب کتاب ہوگا, پیشن گوئی ہے. جنت دوزخ ہوگی, پیشن گوئی ہے. تو اس طرح کی پیشن گوئیاں بھی ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ رومی جو ہے نا قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں, شکست کھا گئے ہیں ایرانیوں سے, اور یہ عنقریب اپنی شکست کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے. یہ پیشن گوئیاں بھی ہیں. اور پھر 9 سال کے اندر اندر وہ چیز ہو بھی جاتی ہے. اس طرح کی پیشن گوئیاں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ انہیں بچپن میں نظر آ گیا تھا خواب میں کہ ماں باپ جو ہے نا اور بھائی سارے مل کے سجدہ کر رہے ہیں. تو ایک پیشن گوئی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اشاروں میں چیز سامنے آتی ہے. جیسے سورہ یوسف میں بادشاہ کا ذکر آتا ہے کہ اس نے جو ہے نا خواب دیکھا کہ موٹی گئیاں ہیں, ان کو کمزور گئیاں کھا رہی ہیں, اور سبز جو ہے نا وہ بالیاں ہیں جن کے ساتھ کچھ خشک بالیاں بھی ہیں. اب یہ بھی کچھ زبان ہے, اس کو سمجھنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو یعنی یہ کہ قرآن ہو یا اسی طرح جیسے قرآن ہے تو اسی طرح احادیث میں بھی بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں. یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جنہیں ہم نجومی کی پیشن گوئیاں نہیں کہیں گے. نجومی کا علم بڑا محدود ہوتا ہے اور اس میں توہمات ضرور ہوتے ہیں, اس میں کچھ اٹکل پچو بھی ہوتی ہے, اندازے بھی ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, مقدار میں ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے اور رسول کی طرف سے جو بات ہوتی ہے وہ بڑی حتمی ہوتی ہے. رسول نے بھی وہ بات اللہ کے دیے ہوئے علم ہی سے اخذ کر کے پیش کی ہوتی ہے. تو وہ تو گویا ہمارے ایمان کا حصہ ہوتا ہے اس بات کو ماننا. البتہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے یعنی یہ پیشن گوئی کو سمجھنا کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے, یہ خود ایک بڑا مشکل علم ہے. یہ کوئی آسان علم نہیں ہے, اس لیے کہ پیشن گوئی تو دور کی بات ہے. مثلا میں کراچی دیکھ کے آیا ہوں, آپ نے ابھی تک کراچی نہیں دیکھا ہے. وہاں کی کسی چیز کو میں یہاں آ کے بیان کرتا ہوں, میری دیکھی والی چیز ہے, تو میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتا ہوں, اور جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ نقشہ موجود ہوتا ہے جو جس طرح میں نے اسے دیکھا ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں وہ نقشہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. تو میرے ان الفاظ سے ضروری نہیں کہ آپ وہ تصویر جو ہے نا آپ کے تصور میں آ رہی ہو جو اس وقت میرے تصور میں موجود ہے. یعنی ایک تصویر میرے پاس ہے جسے میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ان الفاظ کے نتیجے میں ایک تصویر آپ کے ذہن میں بن رہی ہے, وہ اس سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے جو میرے ذہن میں ہے. تو اس لیے یہ پیشن گوئی کا علم یا پیشن گوئی کا انطباق یا پیشن گوئی کے بارے میں رائے قائم کرنا کہ اس سے مراد کیا ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے جو پھر مسئلہ یہاں بنتا ہے کہ جب کمزور لوگ ان احادیث کو لے کر آخرت کے بارے میں یا اینڈ ٹائمز کے بارے میں حتمی انداز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جب اس طرح پوری نہیں ہوتی تو پھر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بھی نجومی کی پیشن گوئیوں کی طرح باتیں تھیں, گویا بکواس ہے, گویا فضول باتیں ہیں. تو بس اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پیشن گوئی ایک مشکل علم ہے. حتمی طور پر اس کا جو ہے نا ہم یقین کے ساتھ اس کے بارے میں بات تبھی کر سکتے ہیں جب وہ واقعہ ہو چکا ہو, تو پھر ان الفاظ کے صحیح معنی سمجھ میں آتے ہیں. اس سے پہلے جب بھی ہم بات کریں گے تو احتمال یہ ہے, امکان اس کا ہے, نظر یوں آتا ہے, خیال یوں جاتا ہے, اس طرح اگر بات کریں تو وہ مناسب, یعنی شک کے ساتھ, یقین کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے. ہاں جتنی بات یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یعنی یقینی معلوم ہوتی ہے وہ تو یقین سے کہیں گے, لیکن یہ کہ جس کے بارے میں یقینی انداز نہیں اختیار کیا جا سکتا اس کے بارے میں بھی یقینی انداز اختیار کرنا
یعنی اس پیشن گوئی کے ساتھ ہی زیادتی کرنے والی بات ہے، اور اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ، اپنے سننے والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے.